بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب اماں ابا گھر سے گئے ہوئے تھے۔ میں اور افرا گھر پر اکیلے تھے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ افرا میرے پاس آئی اور بولی، آپی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی آ جائے گا۔ میں نے کہا افرا تم خواہ ڈر رہی ہو، کوئی نہیں آئے گا۔ تبھی افرا نے مجھے کہا کہ آپی تم سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ میں ڈرائنگ روم سے اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ افرا بیڈ روم کی طرف چلی گئی، میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے بیڈ روم سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھی کہ افرا ہی ہوگی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے فوراً جا کے دروازہ کھولا۔ سامنے امی ابو کھڑے تھے۔ اماں تو فوراً ہی ڈرائنگ روم کی طرف آ گئیں، جبکہ ابا کے ساتھ بہت سارے مہمان بھی تھے۔ اب جو ہوا وہ بالکل بھی غیر متوقع تھا۔ ابا نے کہا کہ افرا کہاں ہے، میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ دال ماش لایا ہوں۔ میں نے کہا افرا تو کمرے میں ہے۔ ابا اس سے ملنا بھی چاہتے تھے، فوراً ہی اندر کمرے میں گئے، پر آگے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ کمرے میں ایک لڑکا بھی تھا جو کہ بیڈ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ابا کی نظر فوراً ہی اس پر پڑ گئی تھی کیونکہ وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا تو افرا پر ٹوٹ پڑے، بولے کہ بیٹی یہ کیا ہے، تم نے مجھے سبھی کے سامنے شرمندہ کر دیا، تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئی، تم نے ایک جوان لڑکے کو گھر میں گھسایا ہوا ہے۔ افرا رونے لگی اور میرے اوپر انگلی اٹھا کر بولی، ابا میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ لڑکا آپ ہی نے بلایا تھا، آپ ہی نے مجھے کہا کہ ابا آئیں گے تو تم اسے پچھلے کمرے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر ابا نے میری طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں ابا کی نظر میں پہلے ہی ایک ٹھیک لڑکی نہیں تھی، وہ ہر وقت مجھے تانے دیتے اور کوستے رہتے تھے، اور آج تو میرے اوپر میری بہن افرا نے ہی الزام بھی لگا دیا تھا۔ میں ہکا بکا افرا کو دیکھ رہی تھی۔ ابا نے کہا بس ٹھیک ہے، اب میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ وہ لڑکا بالکل بھی خاص نہیں تھا، پڑھا لکھا تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، اس کی شخصیت بھی عجیب سی تھی، اسے دیکھ کر لگتا جیسے وہ کسی بہت ہی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ ابا پہلے ہی مجھے کچھ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ابا نے کہا اگر تمہاری پسند یہی ہے تو میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ تبھی افرا کا رنگ بدلنے لگا۔ افرا بولی ابا ایسا نہ کریں، یہ لڑکا کسی قابل نہیں ہے۔ وہ لڑکا بھی خاموش تماشائی بنا تھا، اسے بھی اپنی جان پیاری تھی۔ افرا کی مخالفت کر کے وہ ابا کا غصہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ جب ابا نے کہا کہ نہیں افرا، تم اپنی بہن کو یہ سب بھگتنے دو، اس نے غلطی کی ہے تو میں اسے سزا بھی دوں گا، آج اس لڑکے کا نکاح افرا سے ہو کر رہے گا۔ ابا کی بات سن کر افرا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، مگر پھر اس نے ہمت نہیں کی کیونکہ ابا کے سامنے نمبر جو بنانے تھے، اس کی محبت اتنی مضبوط نہیں تھی شاید کہ وہ ابا کے سامنے سچ بول سکے۔ یوں وہ لڑکا جو افرا کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ مولوی صاحب کو بلا کر میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی بھی تو کسے دیتی؟ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، جبکہ میری بہن مجھے الگ تانے دے رہی تھی۔ خیر سے میرا نکاح اس لڑکے جس کا نام ساجد تھا کے ساتھ ہو گیا۔ ابا نے مجھے کہا کہ اب تم اسی کے ساتھ اس گھر سے چلی جاؤ اور آئندہ ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ پر افرا بھی میرے ساتھ ساتھ تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپی تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم گھر پر ہی رہ جاؤ، مجھے اور ساجد کو یہاں سے جانے دو، میں اس جہنم میں کیسے رہوں گی؟ ساجد کے بغیر یہ گھر مجھے جہنم لگتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، تم نے مجھ پر الزام دھرا، کیا سوچ کر دھرا؟ اب تو میرا تمہارے اس عاشق کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا ہے، اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ افرا نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولی آپی تم کیا چاہتی ہو کہ میں خودکشی کر لوں، میں گولی کھا کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں؟ میں جانتی تھی کہ افرا ایسی ہی جذباتی ہے، 1-2 بار پہلے بھی وہ ایسی کوششیں کر چکی تھی۔ میں نے افرا سے لاکھ کہا کہ تم ابا کے سامنے اس لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار کر دو تاکہ وہ اس کا نکاح میری بجائے تمہارے ساتھ پڑھا دیتے، پر تم نے تو اپنا ایک اچھا بیٹی والا حلیہ بھی تو نہیں بگاڑنا تھا نا، تم نے تو ابا کو یہ بھی کہنا تھا، بتانا تھا کہ تم ان کی شریف بیٹی ہو، تو اب بھگتو۔ افرا یہ سن کر رونے لگی، بولی کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی، اب تم ایسا کرو کہ تم گھر سے نکل جاؤ، میں ساجد کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، ابا تو تمہیں ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اب اور بھی الزام تم پر آئیں گے، اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں جاؤں گی، قصور تمہارا ہے تو تم ہی جاؤ گی، بس پھر کیا کہوں کہ رات کے اس پہر مجھ سے اور کچھ نہیں ہو سکا۔ افرا نے ساجد کو اشارہ کیا، یہ دونوں ہی گھر سے بھاگ گئے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا
کہ میں ماں باپ کے گھر ہی رہ جاؤں، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں پاس ہی موجود ہمارے گھر کے قریب ایک بڑے سے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئی جس کا نام عثمان منزل تھا۔ عثمان منزل کا دروازہ اکثر کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ ان لوگوں کے رشتہ دار بہت سارے تھے اور نوکر بھی بے حساب تھے۔ تقریباً 10 کوارٹر تو نوکروں کے تھے۔ ظاہر ہے تقریباً ایک کنال پر بنے اس بنگلے کو صاف کرنے کے لیے بھی اتنے ہی ملازموں کی ضرورت تھی۔ بنگلہ بڑا خوبصورت تھا، خوابیدہ سا تھا۔ تبھی میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی جو کہ سامنے ہی بنا ہوا تھا۔ یہ شاید کسی سرونٹ کوارٹر کا کمرہ تھا۔ میں نے دیکھا اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کے ساتھ ایک مریل سا آدمی بھی تھا۔ انہوں نے مجھے چونک کر دیکھا اور بولے، آپ کون ہو؟ میں نے کہا، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں ایک ایسے گھر سے آئی ہوں جہاں پر میرے ماں باپ اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ آدمی مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے بولا، آ جاؤ بیٹی، ہمارے ساتھ بیٹھو، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو اپنی بات تفصیلاً سمجھا دی۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ ہی رہو، میں تمہارا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ بندوبست سے مراد اس آدمی کی کیا ہے۔ یقیناً یہ مجھے کسی اور کے ساتھ بہانے کے چکروں میں ہے۔ میں بھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی مجھے نکاح کے بندھن میں باندھ کر ذلیل و رسوا کیا گیا تو کل کو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مختلف باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ میں نے اور کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس آدمی کو اپنی بات بتا دی۔ اگلا پورا دن میں اسی کمرے میں رہی تھی۔ یہ تنگ و تاریک جگہ تھی، یہاں پر تو سانس لینا بھی دشوار تھا۔ مجھے وہ لڑکی آ کر صبح صبح کہنے لگی کہ ابا تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر تم نے اپنی زندگی اچھی بنانی ہے تو ابا کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس سے پہلے بھی ابا نے بہت لڑکیوں کی مدد کی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا باپ اتنا ہی ہمدرد ہے تو میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ میں وہ آدمی جس کا نام شبیر تھا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر شہر آ گئی۔ اگرچہ یہ بھی شہر ہی تھا جہاں سے ہم لوگ نکلے تھے، پر پھر بھی وہ مجھے ایک بڑے شہر لے کر جا رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ رشید مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں تمہاری بہت قدر ہوگی۔ تم نے شادی کا مزہ تو چکھ ہی لیا ہے، تم نوکری کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ تو زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ تم اسی طرح کسی نہ کسی مرد کی محتاج رہو گی۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، چچا اگر آپ نہ ہوتے تو میں کہاں جاتی، میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ آدمی مکاری سے بولا، بس اب تم ہر روز عیش کرو گی، تم دیکھ لینا تم جہاں جاؤ گی وہاں روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی، تمہاری تنخواہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ میں بے وقوف بھی چچا کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی۔ تبھی اس نے گاڑی ایک بڑے سے محل کے سامنے روکی۔ یہ تو لگتا تھا کہ کوئی نور محل ہو، اس سے پھوٹتی روشنیاں میری آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا یہ بہت ہی بڑا علاقہ تھا، پر یہاں آس پاس چھوٹی تنگ تاریک گلیاں تھیں۔ چچا بولا کہ تمہیں بس یہاں پر سلائی کڑھائی کا کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، چچا مجھے تو وہ نہیں آتا۔ بولا کہ وہ تمہیں یہاں سکھا بھی دیں گے، دیکھو یہاں تو ساری لڑکیاں ہی ہیں۔ میں نے دیکھا واقعی دروازوں کھڑکیوں پر عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ میں نے کہا، یہاں کوئی جشن ہے کیا؟ سب عورتیں کھڑکیوں اور دروازوں پر ہی موجود ہیں۔ بولا کہ ہاں، آج ان کی بڑی ماں کی سالگرہ ہے، اسی لیے لوگوں نے یہاں بہت زیادہ روشنی کر رکھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، چچا مجھے یہاں کیوں لایا ہے، پر وہ مجھے اس گھر کے دروازے پر چھوڑ کر خود چلا گیا۔ میں ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک لڑکی آئی جو کہ کسی مرد سے کم طاقت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے مجھے گھسیٹ کر اندر لایا اور بولی، یہاں بیٹھ، تجھے مالکن کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس لڑکی کا لہجہ عجیب سا تھا۔ اس نے کپڑے بھی باریک پہنے ہوئے تھے جس سے اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا، گہرا کاجل اور ہونٹوں پر لال لپسٹک۔ مجھے وہ بہت بری لگی تھی۔ سوچا کہ چلو آئندہ اس سے دوستی نہیں رکھوں گی۔ ایک بار اس نے بس مجھ سے بات کر لی، ورنہ تو اماں کہتی ہیں ایسی لڑکیوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میں حیران تھی کہ یہاں پر سب لڑکیوں نے ایسے ہی باریک اور بیہودہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ خیر اب میں اپنے کمرے میں تھی جبکہ وہ عورت آ گئی، میرے سامنے آ کر بیٹھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کی زبان کالی سیاہ تھی، ہونٹ بھی کالے تھے پر لپسٹک کی لالی میں چھپے ہوئے تھے۔ بولی کہ تو بہت ہی زبردست مال ہے۔ میں اس کے منہ سے مال کا لفظ سن کر حیران رہ گئی۔ میں کوئی سبزی تو نہیں تھی جو وہ مجھے مال کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ بولی کہ زیادہ بھولی نہ بن، یہاں تو اپنی مرضی سے آئی ہے، میں نے آج تک کسی لڑکی کو اپنی مرضی سے آتے نہیں دیکھا، پر تو یہاں خود نوکری کرنے آئی ہے تو اب تجھے یہاں کی نوکری کرنا پڑے گی۔ میں نے کہا، کس قسم کی نوکری ہوگی؟ بولی کہ اچھا زیادہ ڈرامے کر رہی ہے، خود ہی سمجھ آ جائے گی جب تیری نوکری شروع ہوگی۔ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان تھی کہ میں آ کہاں گئی ہوں۔ تبھی ایک لڑکی بلکہ 2 لڑکیاں آئیں اور مجھے لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے میرے بال بنانا شروع کر دیے۔
میں تو خوش تھی، بڑے سے شیشے کے سامنے خود کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے چہرے پر خوب پاؤڈر لگایا، مجھے اچھے کپڑے پہنائے، بال وغیرہ بنائے اور پھر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ میں تو مکمل طور پر دلہن لگ رہی تھی۔ میرے ہوش تو تب اڑے جب ایک نوجوان اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا، مجھ سے کہنے لگا، آج تک ایسی خوبصورتی میں نے نہیں دیکھی۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ ایسی جگہوں کا تو صرف نام ہی سنا تھا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی کسی ایسی جگہ پر قدم بھی رکھوں گی۔ میں تو اس چچے پر بھروسہ کر کے یہاں تک آ گئی تھی۔ یا اللہ، میں کتنی بے شرم ہوں، میں کتنی بے حیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ میں خود کو ہی کوسنے لگی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اسے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور نوجوان کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کہا، اگر تم نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کرنی ہے تو خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال دو۔ میں یہاں انجانے میں آ گئی ہوں۔ میرا چچا مجھے یہاں بیچ کر چلا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ شریف لڑکی ہوں، آج تک کسی نے میرا بال بھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر اس لڑکے کو تو جیسے کوئی بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور بولا، مجھے تو اس بائی نے کہا تھا کہ بڑی شوقین لڑکی دے رہی ہوں، مگر تو بہت شریف نکلی۔ میں ابھی جا کر اس کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی، بولا کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ مجھے کسی اور کے متھے لگا دے گی۔ تم ایک معقول نوجوان لگتے ہو، تمہیں تمہاری بہن اور ماں کا واسطہ، خدا تمہیں عزت دے گا، رتبہ دے گا۔ میں تم سے بھیک مانگ رہی ہوں اپنی عزت کی، مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے اپنے گھر لے جاؤ، مجھے کہیں اور لے جاؤ، پر یہاں سے نکال دو۔ میری بات سن کر وہ لڑکا سوچ میں پڑ گیا، بولا کہ تم سچ کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا، تم میرے سر پر قرآن رکھو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ میں واقعی میں سچی ہوں۔ میرا دل کانپ رہا تھا کہ خدا جانے یہ نوجوان میری مدد کرے گا یا مجھے لوٹ کر چلا جائے گا، پر وہ انسان تھا، ایک اچھا انسان۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ پھر اس نے فون کر کے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میری گاڑی لے کر باہر آ جاؤ، اور ہاں، اگر زیادہ کوئی چون چرا کریں تو اپنے ساتھ 2-4 بندے بھی لے آنا۔ میں حیران تھی کہ یہ لڑکا تو واقعی بہت طاقتور ہے۔ عموماً ایسی جگہوں پر آنے والے غریب گھروں کے یا پھر چھپن چھپائی کرنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ امیر تو ایسی جگہوں پر نہیں آتے، ان کے تو گھر میں ہی عیاشی کا سامان دستیاب ہوتا ہے۔ خیر، جب وہ گاڑی لے کر باہر آیا، یعنی اس کا دوست نے باہر لا کر گاڑی کھڑی کی، تو کوٹھے والوں کی بھی ہوا نکل گئی۔ وہ مجھے ان کے سامنے لے گیا۔ وہ بولے تک نہیں، بس اسے گالیاں دیتے رہے۔ اس لڑکے جس کا نام علی تھا، اس نے 1,00,000 روپے کے نوٹ اس بائی کی طرف پھینکے اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ میں بہت خوش تھی، دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے ایک ایسی جگہ سے نکال دیا، پر میں کیا جانتی تھی کہ زندگی نے ابھی اور بھی آزمائشیں میرے سر پر رکھی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا، اگر تم واقعی ایک شریف لڑکی ہو تو اب تمہیں اپنی عزت دار زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈ سکوں۔ تمہارے ماں باپ تمہیں مل گئے تو وہ یقیناً تمہیں قبول کر لیں گے۔ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی اس طرح کوٹھوں پر پامال ہوتی رہے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، منع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ماں باپ کے پاس نہیں جانا۔ اگر میں منع کرتی تو وہ یہی سمجھتا کہ میں شاید خراب لڑکی ہوں جو اپنے ماں باپ سے چھپ رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ بڑی مشکل سے تو ایک مہرباں کا سہارا ملا تھا، سو میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس آدمی نے مجھے اپنے گھر کے سامنے اتارا۔ بولا کہ کیونکہ میں تمہیں ایسی معیوب جگہ سے لے کر آیا ہوں، سو اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا۔ اس سے اچھا ہے کہ تم میرے سرونٹ کوارٹر میں چلی جاؤ، میں تمہیں نور آنٹی کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ اس لڑکے نے ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور کہا، یہ لڑکی بے بس اور بے سہارا ہے، اسے اندر لے جائیں، اور ہاں، اماں جی پوچھیں تو انہیں بتائیے گا کہ آپ نے اسے کسی گھر سے لایا ہے، 2-3 دن میں چلی جائے گی۔ لڑکے کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ ایک رات اس کوٹھے میں لگانے سے میں کتنی بے وقت ہو چکی ہوں، یہاں تک کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ مجھے مدد کی خاطر یہاں لایا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تو آ گئے تھے، پر اب میں حقیقت پسند ہو گئی تھی۔ میں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی مجھے کوئی امید تھی جو میں اس شخص کے اس بات پر اپنا دل توڑ بیٹھتی۔ میں نور آنٹی کے گھر چلی گئی۔ گھر کیا تھا، وہی 2 کمروں کا کوارٹر جہاں سے میری کہانی شروع ہوئی تھی۔ کہیں میں دوبارہ سے ایسے موڑ پر تو نہیں آ گئی، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ شخص تو مجھے اس جگہ سے بچا کر لایا تھا۔ نور آنٹی واقعی بہت ہی زیادہ نیک اور اچھے اخلاق والی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں قرآن پاک بھی پڑھاؤں گی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں
ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی ہوں۔ کبھی مجھے اس کوارٹر کے حالات کے بارے میں بتاتی تو کبھی بنگلے کے مالکوں کے بارے میں۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں مالک اور نوکر کے فرق کو نہیں سمجھتی تھی، میں تو ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں۔ وہ مجھے بار بار کہتی کہ تم ان کی وفادار رہو گی تو تمہیں نوازیں گے، تمہاری شادی میں تمہیں جہیز بھی دیں گے۔ صبح کیسے ہوئی میں نہیں جانتی، بہرحال جب صبح ہوئی تو وہ لڑکی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بی بی تمہیں چھوٹے صاحب بلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھی سی چادر اوڑھ کر آنا، اچھے کپڑے پہن کر آنا۔ چونکہ میں ابھی بھی انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو کہ مجھے اس کوٹھے پر پہنائے گئے تھے، اسی لیے شاید اس لڑکے نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اچھے کپڑے پہن کر آؤں۔ بہرحال میں نے سادہ سے کپڑے پہنے، چادر اوڑھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گاڑی لیے باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور بولا، میں تمہیں آج اپنے ماں باپ سے ملوا کر ہی رہوں گا، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ ماں باپ سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے نا؟ میں انہیں تمہارے بارے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے کہاں سے ملی ہو، ورنہ تو وہ بھی تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ تم گھر کے باہر رہ لی ہو۔ لڑکی ایک رات بھی گھر سے باہر رہ جائے تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ میں حیران تھی کہ اس چھوٹے سے لڑکے کو زندگی کی کتنی حقیقتیں معلوم ہیں۔ کاش مجھے بھی یہ سب کچھ پتا ہوتا تو میں اپنے گھر سے ہی نہ نکلتی، اپنی بہن کی باتوں میں نہ آتی۔ بہرحال وہ لڑکا مجھے اپنے اماں ابا کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسجدوں میں اعلان کروائی، ہر ایک شخص سے بات کی، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر تک پہنچا دیا۔ دروازہ کھلا اور جب اماں نے مجھے دیکھا تو میری توقع کے خلاف منہ پھیرنے کی بجائے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، گلے لگا کر رونے لگیں اور بولیں، بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں یاد کر کر کے روتی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد افرا بھی چلی گئی۔ افرا نے اپنے پیچھے ایک خط چھوڑا تھا، اصل قصور تو اس کا تھا۔ ہم نے تمہیں بلا وجہ ہی ایک شک کی بنیاد پر گھر سے دربدر کر دیا، ہمیں معاف کر دو۔ میری ماں مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ابا کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہیں بھی احساس تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، پر وہ بول نہیں رہے تھے، شاید غصے میں کیے گئے قدم کی وجہ سے ابھی بھی شرمندہ تھے مجھ سے۔ میں اپنے اماں ابا سے مل کر ذرا بھی خوش نہیں تھی، بس لگتا تھا کہ میں لٹتے لٹتے بچ گئی ہوں۔ اماں ابا نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا، وہ یہاں سے چلا گیا۔ ایسی کوئی فلمی کہانی میرے ساتھ پیش نہ آئی کہ اس لڑکے نے ہی مجھ سے شادی کر لی ہو۔ اماں ابا نے کچھ دن مجھے اپنے گھر میں بٹھا کر رکھا، پھر میری شادی ایک معقول گھرانے میں کرنے کے لیے میرا رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ بالآخر ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ وہ لڑکا ایک اسٹور میں کام کرتا تھا، معقول تنخواہ لیتا تھا۔ میرے دل میں کسی قسم کا ملال نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی کو اس نے قبول کیا یہی بہت ہے، پر مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ کہیں لوگوں نے میرے شوہر کو میرے بارے میں بھڑکا نہ دیا ہو کہ میں ماضی میں اتنی راتیں گھر سے باہر بھی رہی ہوں۔ میرا شوہر حیدر بہت ایمان والا انسان تھا، اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں سارے دکھ درد بھول گئی۔ افرا کا آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں رہتی ہے، لیکن ایسے میں میرے دل پر ایک بوجھ جو سب سے بڑا وہ یہ کہ میرا پہلا نکاح تو افراح کے شوہر کے ساتھ ہوا تھا، دوسرا میرے اپنے شوہر کے ساتھ۔ افراح کا شوہر بھاگ گیا، پیچھے میں اکیلی رہ گئی۔ ایسے میں میری شادی جب حیدر سے ہوئی تو کیا وہ نکاح ختم ہو جائے گا؟ میں اس سلسلے میں اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ کہنے کو وہ بھی میرا شوہر تھا، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، پر پھر حیدر کے ساتھ بھی میری شادی ہو گئی، تو اب میں کیا سمجھوں کہ میں کس کی بیوی ہوں؟ کہیں مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر گناہ ہوگا تو میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ اور ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھ پر کیا حکم ہے؟ اگر آپ میری کہانی پڑھ رہے ہیں تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔